अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसा। काबिल क़दर सदर इजलास, मेहमानान इज़ाम, दी वक़ार उलमाए किराम, दीगर हाज़रीन व हाज़िरात, आज इस बाबरकत महफिल में जिस मौजू पर मैं लफ्ज़शाई करने जा रही हूँ वो है इस्लाम में औरत का मकाम। औरत इंसानी माशरे का निस्फ या उससे भी बड़ा हिस्सा है। ये हमारी माँ भी है, बेटी भी है, बीवी और बहन भी है। ये हमारी इज्जत की वो बुलंद चोटी है कि दिन पर इसके इस्तेकामत के बाइस इस्लाम के खिलाफ मकर व फरेब करने वालों की चालें टकरा कर चुकनाचूर हो जाती है। अगर यही औरत साजिशों का शिकार हो जाए तो दुनिया में शर व फसाद का सबसे बड़ा दरवाजा खुल जाता है। यकीनन जो मकाम औरतों को हासिल था, इन पर जो जुल्म ढाया जाता था वो अहले नजर पर मबनी नहीं है। चुनांचे अहले अर्द लड़कियों को जिंदा दरगोर कर देते थे, उन्हें अपने हुकूक से महरूम रखकर जिंदगी बसर करने पर मजबूर कर देते थे। आज की तरक्की याफ्ता दुनिया और उसकी मादी चमक ने औरतों को तरक्की और आजादी के नाम पर सरे आम रुस्वा और नंगा कर रखा है। पैसे के लालच देकर हर शोबा जिंदगी में उन्हें उतार दिया है। आज औरत दुनिया की सबसे सस्ती चीज है जिसे नंगा करके मर्दों के दरमियान घरों में खादिमाओं की शक्ल में, आसपतलों और हवाई जहाजों में मेजबानों की सूरत में, कीमती तिजारती अशिया से लेकर माचिस की डिब्बिया पर खूबसूरत औरतों की उड़िया तस्वीरें छापकर इफ्फत व इस्मत को आज की मॉडर्न और मजहबी दुनिया ने जिस तरह रुस्वा किया है, दौरे जाहिलियत में ऐसी संगीन और कभी हरकत नहीं पाई जाती थी। लेकिन जब इस्लाम आया तो उसने औरतों के लिए ऐसे हुकूक को नाफिज किया जिससे औरतों को महरूम कर दिया गया था। पहली बात हमें यह मालूम कर लेनी चाहिए कि इस्लाम की नजर में औरत और मर्द पैदाइशी लिहाज से एक ही असल और बुनियाद से ताल्लुक रखते हैं। इंसानियत में औरत खूब और मर्द के मानिंद है, जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं। उठाइए कुरान मजीद, देखिए सूरह निसा, पढ़िए आयत नंबर 1। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसा। ऐ लोगों, तुम अल्लाह से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, फिर उसी से उसकी बीवी बनाया, फिर इन दोनों से कई मर्द और औरतें फैला दिया है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा निसाउ शकाइकुर रिजाल, बेशक औरत मर्द के मानिंद है। दूसरी बात जो मर्द के दरमियान मुश्तरक है वो ये है कि ईमान और अमल सालेह जिस तरह मर्दों के लिए पाकीज़ा जिंदगी और आखिरत के अज़ाब से नजात हासिल करने का जरिया है, ठीक इसी तरह औरतों के लिए भी बाइस सआदत व करामत और फलाह व नजात है। जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह नहल आयत नंबर 97 में इरशाद फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। तीसरी बात यह है कि इस्लाम ने जिस तरह औरत की इबादतों के पाबंद किए गए हैं और उसको बचा लाने पर अजर व सवाब का वादा किया गया है, गुनाहों के इर्तिकाब पर सजा के मुस्तहिक ठहराए गए हैं, ठीक इसी तरह मर्द हजरात भी इबादतों के पाबंद है। अगर इनसे भी कोई गुनाह सरजद हो जाए तो ये भी सजा पाने के अहल है। अजर व सवाब जुर्म सजा के मामले में शरीयत इस्लामिया ने औरत और मर्द के दरमियान कोई फर्क नहीं किया है। जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह नूर आयत नंबर 2 में इरशाद फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा। जिनाकार औरत और मर्द में से हर एक को 100 कोड़े लगाओ। अजीज सामीन व सामियात, चौथी बात यह है कि इस्लाम ने औरतों को मनहूस समझने और उनकी विलादत पर रंजीदा होने को जो ज़माने जाहिलियत में पाया जाता था और आज के मॉडर्न दौर में भी देखा जाता है, हराम करार दिया है। जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह नहल आयत नंबर 58 में इरशाद फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व इज़ा बुशिरा अहदुहुम बिल-उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। और जब उन्हें लड़कियों की खुशखबरी दी जाती तो उनके चेहरे सियाह हो जाते और वो दिल ही दिल में घुटने लगते हैं। अल्लाह ताला ने लड़कियों को जिंदा करने को कभी हद करार देते हुए फरमाया, व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। और जब जिंदा करने की हुई लड़की से सवाल किया जाएगा कि तुम किस गुनाह के वजह से दरगोर की गई हो। पांचवी चीज यह है कि इस्लाम ने औरतों के हुकूक को तस्लीम किया और उन्हें विरासत के माल में से वारिस बनाया है, जबकि क़ब्ल इस्लाम औरतों को हक की मिल्कियत से
محروم کر دیا گیا تھا، آج کسی قوم یا دھرم میں عورتوں کو حق ملکیت حاصل ہے تو یہ اسلام ہی کا دین ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین سورہ النساء آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ عزیز سامعین و سامعات، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو مقام و مرتبہ اسلام نے عورتوں کو دیا ہے، اس کا 10واں حصہ بھی دیگر عالم مذاہب میں موجود نہیں ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم عورتوں کے مقام و مرتبے کو سمجھیں اور انہیں وہی عزت دیں جو اسلام نے انہیں دی ہے، کیونکہ یہ شریعت اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہے، اسی میں ہمارے لیے دین اور دنیا کی بھلائی ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں، اے اللہ ہم تمام کو عورتوں کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبوں پہ اس کی کبھی بد دعا نہیں ہوتی، وہ ایک ماں ہے جو مجھ سے خفا نہیں ہوتی۔ اب میں مدعو کرتی ہوں سارا اور ان کے ساتھیوں کو، وہ آئے اپنا ڈرامہ پیش کریں۔ سارا میں ہوں، ڈور کھولو۔ سارا دن کہاں رہے؟ آفس میں بھی فون کیا، وہاں بھی نہیں پہنچے، آخر کیا معاملہ ہے؟ وہ میں کہاں چلے گئے تھے؟ ایک گندا باکس، کپڑوں کی پوٹلی کس کی اٹھا لائے؟ وہ میں ماں کو لانے گاؤں چلا گیا تھا۔ کیا کہا؟ آپ ماں کو یہاں لائے؟ ذرا بھی شرم نہیں آتی تمہیں؟ تمہارے بھائیوں کے پاس انہیں کیا تکلیف ہے؟ انہیں میرے بھائی کے پاس چھوڑا نہیں جا سکتا، تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو؟ کیوں یہاں کبیر کا خزانہ رکھا ہوا ہے؟ تمہاری 10,000 روپیوں کی تنخواہ میں بچوں کی پڑھائی، گھر کا خرچ کس طرح چلا رہی ہوں وہ مجھے ہی معلوم ہے۔ میں کہتی ہوں انہیں اسی وقت واپس چھوڑاؤ، ورنہ میں ایک لمحہ بھی یہاں نہیں رہوں گی۔ سارا اتنا کیوں چلا رہے ہو؟ پہلے دیکھ تو لو کسے لایا ہوں۔ ماں تم؟ ہاں بیٹا، تمہارے بھیا اور بھابھی نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، داماد جی کو فون کیا تو مجھے یہاں لائے۔ سلیم پہلے کیوں نہیں بتائے کہ آپ میری ماں کو لانے گئے تھے؟ بیٹی، تمہارے ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تم میری وہ بیٹی نہیں رہی جس کی تربیت میں نے کی تھی۔ ساس بہو ایک ایسی حقیقت ہے جس کے سنتے ہی ذہن میں ایسے دو کردار ابھرتے ہیں جن کی صرف ایک ہے، فطرت ایک ہے، خواہشات و جذبات ایک ہیں، دونوں ایک کے بعد دیگرے یکساں حیثیت کی حامل بنتی ہیں، پھر بھی دونوں میں کشمکش جاری رہتی ہے۔ جہاں جہاں روشن خیالی اور ترقی پسندی قدم جما رہی ہے، بہو ساس پر برتری حاصل کرتی جا رہی ہے۔ وہ ساس کے بیٹے کو بڑی چابک دستی سے اپنے من چلی خواہشات کی اڑن تشتری میں بٹھا کر ایک ایسی دنیا میں چلی جاتی ہے جہاں بیٹا اور والدین ایک دوسرے کی خبر تک نہیں کر سکتے۔ آج اکثر بہویں یہ کہتی سنائی دے رہی ہیں کہ بہو پر سسرال کا کوئی حق نہیں ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اسلام ہی کے حوالے سے یہ تمام باتیں کہی جا رہی ہیں۔ دیکھیے ساس کے بہو پر کتنے حق ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآتی ذی القربى حقہ، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دے دو۔ ساس خاوند کی طرف سے بہو کے اولین رشتہ داروں میں سے ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا مسئولۃ عنہا، بخاری۔ عورت مرد اور اس کے گھر کی نگران ہے اور اس کے بارے میں ضرور بضرور سے پوچھا جائے گا۔ اسی طرح مرد کے گھر میں مرد ہی نہیں بلکہ اس کے زیر کفالت افراد بھی شامل ہیں جن میں والدین سر فہرست ہیں، اور والدین میں سے بھی والدہ کا سب سے پہلا حق ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرے گا وہ اللہ رب العالمین کا بھی شکر ادا نہیں کرے گا۔ ساس کا بہو پر شکر ادا کرنا واجب ہے۔ عہد رسالت میں اور صحابہ کا عہد تو وہ دور تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ اور صدیق رضی اللہ عنہ شہر کی ایک اپاہج گڑیا کی خدمت کرنے کے لیے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے رہے۔ ایک آج ہمارا دور ہے کہ بچے والدین کو ماں باپ کی حیثیت سے اپنے دوستوں کو ملوانا تک تو دور کی بات، انہیں اپنے دوستوں سے ملوانا پسند تک نہیں کرتے۔ بہویں ساسوں کی خدمت کرنا تو درکنار، انہیں اپنے گھر میں رکھنا تک پسند نہیں کرتی۔ آدن اللہ
آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ہر ایک کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرتی ہوں ایمن امان اللہ کو جو صف الاول کی طالبہ ہے. ان کی تقریر کا عنوان ہے علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب. وہ آئیں تقریر پیش کریں. ایمن امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد. قابل صد احترام صدر محفل، باوقار علماء دین، مہمانان کرام، دیگر سامعین و سامعات، آج اس مبارک محفل میں تقریر عنوان ہے علم کی شمع سے مجھ کو ہو محبت یا رب. علم کی فضیلت کے لیے صرف یہی ایک بات کافی ہے کہ علم اللہ کے صفات کمال میں سے ایک صفت ہے. علم کی بدولت انسان کو دوسرے مخلوق پر بدترین حاصل ہو سکتی ہے. علم کے ذریعے ایک عام آدمی کو بھی بلند سے بلند مقام حاصل ہو سکتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. اللہ ان لوگوں کا درجہ بلند کرتا ہے جو ایمان لائے اور علم والے ہیں. اللہ باخبر ہے جو کچھ بھی تم عمل کر رہے ہو. عالم وہی ہے جس کا اپنے علم پر عمل ہو. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے علم سیکھا اور اس پر عمل نہ کیا اس کی مثال اس شخص کی جیسی ہے ہل چلا دیا اور کاشت نہ کی. مال کا پھل سخاوت، علم کا پھل اخلاص. مال کا پھل سخاوت، علم کا پھل عمل، اخلاص کا پھل رضائی الہی ہے. ابو معاویہ الزریر ایک بڑے محدث تھے، آپ نابینا تھے جس کی وجہ سے آپ کا لقب الزریر تھا. ہارون رشید علم کے بنا پر اب سے بہت زیادہ احترام کرتے تھے. ایک مرتبہ خلیفہ وقت ہارون رشید کے یہاں کھانے پر مدعو تھے. کھانے کے لیے گئے، ایک آدمی نے پانی ڈال کر آپ کا ہاتھ دھلایا. پھر ہارون رشید نے پوچھا آپ کا ہاتھ دھلانے کے لیے کون پانی ڈال رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے نہیں معلوم. تو خلیفہ وقت نے بتایا میں ہی پانی ڈال رہا ہوں. ایسا صرف علم کی تعظیم کی وجہ سے کیا ہوں. مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حصول علم کے خاطر کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. اس لیے ہمارے صحابہ کو علم حاصل کرنے کا اتنا شوق ہوتا تھا، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم کی تلاش کا اتنا جوش ہوتا کہ خود ان کو اپنے پیٹ کا بھی خیال نہ ہوتا. ایک مرتبہ علم کی تلاش میں نکلے تو راستہ میں گر گئے تو لوگوں نے سمجھا یہ دیوانہ یا پاگل ہوگا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں دیوانہ نہیں ہوں، میں پاگل نہیں ہوں، میں اس لیے گر گیا کہ میرے اندر طاقت نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ربی زدنی علما، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو علم نافع عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نظم پیش کریں.
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدر اجلاس، ہندوستان کے مختلف مقامات سے تشریف فرما علماء کرام، مہمانان گرامی، دیگر خواتین و حضرات، آج اس رونق بھری محفل میں میرا موضوع سخن ہے اس پرفتن دور میں مسلمانوں کا کردار. دنیا اپنے خاتمے کی جانب تیزی سے رواں رواں ہے اور اس کا ہر آنے والا زمانہ گزرے ہوئے زمانے کی بنسبت زیادہ مصیبتوں، مشکلات اور آزمائشوں کا ہوگا. اسلام ایک کامل دین ہے اور اپنے ماننے والوں کو ہر گاؤں میں مکمل رہنمائی کرتا ہے، اور جیسے جیسے قیامت قریب آتے جائیں گی مشکلات اور آزمائش اور خرابیاں بڑی تیزی کے ساتھ پھیلیں گی. اس کے بارے میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو پہلے ہی سے خبردار کر دیا ہے کہ قرب قیامت آنے والے فتنے اتنے شدید اور خوشنما ہوں گے کہ بخاری مسلم کی حدیث میں مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح ويكثر الحرج. قالوا ما الحرج؟ قال القتل. زمانہ قریب ہوتے جائے گا اور عمل میں کمی آ جائے گی اور بخیلی ڈال دی جائے گی اور حرج زیادہ ہو جائے گا. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حرج کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حرج یعنی قتل، یعنی وقت کرنے لگے گا، اس کی برکت ختم ہو جائے گی، ایام تیزی کے ساتھ گزرنے لگیں گے، سال ایک مہینے کے برابر، مہینہ ایک ہفتے کے برابر، ہفتہ ایک دن کے برابر، ایک دن ایک گھنٹے کے برابر ہو جائے گا. عمل صالح کی پیداواری میں کمی آ جائے گی، نیکیاں کم ہوں گی اور برائیاں بڑھ جائیں گی اور لوگوں میں بخیلی ڈال دی جائے گی. انسان کے پاس جو کچھ بھی ہوگا وہ اس میں بخیلی کرنے لگے گا. عالم اپنے علم میں بخیلی سے کام لے گا، جبکہ مالدار حضرات اپنے مالوں میں بخیلی کرنے لگیں گے، اور صنعت میں حرفت سے جڑے لوگ اپنے علم و ہنر اور صنعت میں بخیلی کرنے لگیں گے. اور قتل کی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انفال آیت نمبر 25 میں ارشاد فرماتا ہے: وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور تم ایسے وبا سے بچو جو صرف انہیں لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے ان گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں، اور یہ بات جان رکھو اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. معزز سامعین و سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی عزت اور اس کی فلاح و بقا کے لیے یہ ضروری قرار دیا کہ منکرات کی پیروی سے بچے اور معروف کی ادائیگی کرتے رہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو خیر امت کے لقب سے نوازا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں ارشاد فرماتا ہے: کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. معزز سامعین و سامعات، امت محمدیہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے سے جب کوتاہی کیا تو ملکوں میں تباہی و بربادی عام ہونے لگی اور لوگ فسادات سے دوچار ہونے لگے اور لوگوں کے اخلاق بگڑتے گئے. جیسا کہ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا: ابھی موقع ہے اندھیروں کا کرو علاج، ابھی موقع ہے اندھیروں کا کرو علاج، ورنہ یہ قوم اجالوں کو ترس جائے گی. معزز سامعین و سامعات، دور حاضر میں منکرات بہت عام ہو چکے ہیں، جیسے انسانوں کا نام قتل کیا جانا، لوگوں کے نام باطل اور ناجائز طریقوں سے کھانا، برائیوں کا عام ہونا، نیک لوگوں پر تہمتیں لگانا، نشہ اشیاء کا استعمال کرنا، شراب نوشی کرنا، جوا کھیلنا، سود کھانا اور یتیموں کے مال بے طریق ہضم کرنا وغیرہ. لوگوں کے ان فتنوں میں مبتلا ہونے کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے. جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سخت وعید سنائی ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نور آیت نمبر 63 میں ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے کہیں ان پر کوئی زبردست فتنہ آنا پڑے یا
نہ انہیں کوئی دردناک عذاب آنا پہنچے۔ اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ شیطان کی پیروی کرنے سے پرہیز کرے، کیونکہ شیطان اپنی جان میں لوگوں کو گرفتار کرنے، اپنی جماعت میں داخل کرنے کے لیے لوگوں کو شرک اور کفر کی ارتکاب کی دعوت دیتا ہے، فواحش اور منکرات کی ارتکاب کو ابھارتا ہے اور شراب نشی جوا کھیلنے پر انہیں آمادہ کرتا ہے، کیونکہ شیطان چاہتا ہے بنی آدم کو سیدھے راستے سے گمراہ کر کے انہیں اپنے ہمراہ جہنم میں رسید کرے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاطر آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر۔ یقیناً شیطان تمہارا بڑا دشمن ہے اور تم اس کو اپنا دشمن جانو، یقیناً وہ تو اپنی جماعت کو اس لیے بناتا ہے تاکہ تمام کو جہنم میں داخل کر دے۔ معزز سامعین و سامعات، ایسے پرفتن دور میں مسلمانوں کا منہج کیا ہونا چاہیے اور وہ ایسی حالت میں ان فتنوں سے کیسے بچیں؟ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا بھی طریقہ بتا دیا ہے۔ ایسے نازک حالت میں مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ شیاطین کے مدد فریب سے آگاہ رہے اور مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تم اختلاف نہ کرو۔ جس طرح حدیث میں مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالجماعۃ وإیاکم والفرقہ، تم جماعت کو مضبوطی سے تھام لو اور تم اختلاف نہ کرو۔ اسی طرح جب فتنے ظاہر ہونے لگے یا حالات بدلنے لگے تو ایسے نازک حالت میں نرمی و بردباری اور دانائی سے کام لیں، کیونکہ بردباری ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے ہر چیز کی اصلیت تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن بندوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لا کر اوامر و نواہی پر عمل پیرا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے پابند بنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو اپنائیں، کیونکہ یہی وہ اعمال ہیں جن کے ذریعے سے ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں اور جہنم سے نجات پا سکتے ہیں۔ نجات کا دار و مدار اور جنت کا حصول وہ بندے پر نہیں ہے بلکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فتح آیت نمبر 17 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِیمًا۔ جو شخص اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ جو شخص اللہ کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دردناک عذاب دے گا۔ تو اس آیت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو شخص اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اور حکام کو بچا لائے گا اور منکرات کی پیروی سے بچے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ جو شخص اللہ کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا، چاہے وہ کسی بھی گروہ کا کیوں نہ ہو۔ نجات کا دار و مدار اور جنت کا حصول گروہ بندی پر نہیں بلکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا شیوا بنائے اور اختلاف و افتراق سے اجتناب کرے اور فتنوں کے وقت مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑیں، کیونکہ اسی کے ذریعے امت مسلمہ کامیابی و کامرانی کی راہ پا سکتی ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے اور ان فتنوں کے وقت مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنے والے بنائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نظرہ امیر بادشاہ کو جو دعویٰ سال آخر کی طالبہ ہے جن کی تقریر کا عنوان ہے امپورٹنس آف ایجوکیشن ان اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ In the name of Allah, the most gracious and merciful. Respected corresponding, principal, teachers, invited guests, and all my dear brothers and sisters, in this occasion, I am going to speak on importance of education in Islam. My dear brothers and sisters, before the advent of Islam, the major challenge among the people was illiteracy. But when Allah subhanahu wa ta'ala sent his messenger, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, son of Abdullah, who was born in Makkah in the tribe of the Quraysh, the people in Arabian desert were mislead. Out of nothing,
became a new life which extended by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gave a new civilization to all people and showed the importance of gaining education. The first revelation which came to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam when he was 40 years old was about education. When he was in the cave of Hira, he heard a voice which said, read, with this very most first ayah, we can easily throw out the importance of education. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Holy Quran, Surah Fatir, Surah number 35, verse number 90. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ, not equal are the blind and the seeing. The answer is absolutely no. Same is the case with a literate and an illiterate person. They both can never be equal. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said in the narration of Tirmidhi, the seeking of knowledge is obligatory for every Muslim. Today developing world stresses on the importance of literacy, but Allah subhanahu wa ta'ala made Muslims aware of education and its importance before 1300 years. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Holy Quran, Surah Mujadala, Surah number 58, verse number 11. But we have to put effort to gain a right knowledge, as we can go astray if there is no proper guidance. So always beware of gaining right knowledge. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam always prayed to Allah subhanahu wa ta'ala for the education which will be beneficial for him. My dear brothers and sisters, in the world, to get a right education, Islam is the only one religion which teaches us all the principles of living life in a society in a right manner. It teaches us always truth, mercy, generosity, equality, self-resistance, humanity, sympathy, justice, etc. Even if we look towards the great leaders of the Islam, it is education which made the companions of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam famous all over the world. My dear brothers and sisters, knowledge and education can be broadly divided into two types. One is the knowledge of religion and second is the knowledge required by community. Acquiring knowledge should take you closer to Allah subhanahu wa ta'ala but should not make far from. The glorious Quran itself teaches about various religions as well as the formal teachings of the world. Let I tell you an example how Allah subhanahu wa ta'ala illuminates us with knowledge. Surah An-Nahl, Surah number 16, verse number 79 talks about the flight of the birds. Do you not see the birds controlled in the atmosphere of the sky? None holds them up except Allah subhanahu wa ta'ala. Indeed, in that are signs for the people who believe. My dear brothers and sisters, in Islam, the duty of seeking knowledge or learning is obligatory for every Muslim. Islam offers the right to education for all without any gender discrimination. The Quran addresses and indicates that the people are judged by their knowledge and understanding. Knowledge is needed to fulfill religious and spiritual responsibilities, and it is also highly important for achieving social and economic development, for well-being of community, and for ensuring social harmony, freedom, and human rights. Let's end the discussion with the sayings of Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Acquire knowledge and learn tranquility and dignity. At last, I pray to Allah subhanahu wa ta'ala, O Allah, guide us with right knowledge and bestow your mercy upon us. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. मैं दुआ करती हूँ इब्तिदाई की तालीमात को वो आए नज़म पेश करें. करती हूँ मालिमा आयशा परवीन अलमासी को वो आए जामिया के रिपोर्ट पेश करें. मालिमा आयशा परवीन अलमासी. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.
कुछ बच्चे गुम होकर यहाँ आ रहे हैं। देखिए आप ही किसके बेटियाँ हैं, आकर ले जाएं। अल्लाह बरकातु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। सदर महफिल, दिगर मुअल्लिमीन व मुअल्लिमात, मुअज़्ज़ज़ सामिईन व सामियात, आप लोगों के सामने मैं जामिया की सालाना सरगर्मियाँ इजमाली तौर पर पेश करूँगी। इल्म इंसान व हैवान के दरमियान तमीज़ करने वाली चीज़ है। इल्म से इंसान का मर्तबा बुलंद होता है। इस ज़रूरी इल्म के हुसूल के पेश नज़र लड़कों के लिए हिंदुस्तान में तो काफ़ी इदारे कायम किए गए हैं, लेकिन लड़कियों के लिए बहुत से इदारे कम कायम किए गए हैं। लेकिन मगर लड़कियों को दीन तालीम से आरास्ता और पैरास्ता करने के लिए बहुत ही कम इदारे कायम हैं। तो 1998 ईस्वी में लड़कियों को दीन तालीम देने के लिए मोहतरमा डॉक्टर शेख नहेरा हफीज़हुल्लाह ने हिंदुस्तान की सरजमीन में सूबे आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में लड़कियों के लिए इदारे कायम करने की जरूरत को महसूस की। और इसी तरह शहर तिरुपति में जामिअतुन निसाअ सलफिया की बुनियाद रखी, जहां कुरान और हदीस की सच्ची तालीम होती है। मसलकी तअस्सुब के लिए कोई जगह नहीं और बिदात के लिए कोई गुंजाइश नहीं। इस इदारे के क़याम का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुसलमान बच्चियों को इल्म दीन से आरास्ता करना और इसी तरह इन्हें दीन की जिंदगी के हर मोड़ पर कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाना है। मज़मून हाजा में साल रवा 2016 का 2017 की तालीमी और तरबियती रिपोर्ट इजमाली तौर पर पेश की जाएगी, जिससे वाज़ेह होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह जामिया की तालिबात यानी जामिया की तालिबात तालीम तरबियत के किसी मैदान में पीछे नहीं है। निसाब तालीम किसी भी इदारे के लिए उसका निसाब तालीम इंसानी जिस्म में रीढ़ की हड्डी की तरह हैसियत रखता है। इदारे में तलबा और तालिबात के लिए और कितनी ही सहूलियात फराहम क्यों ना की जाए, खियाम और ताम का कितना ही एहतमाम क्यों ना किया जाए, अगर लेकिन तालीमी मियार मुस्तहकम नहीं है तो इदारे की सारी मेहनतें रायगा और बेकार हो जाती हैं। इसीलिए जिम्मेदारान मदरसा ने इसकी जरूरत को शिद्दत से महसूस किया और हिंदुस्तान के मशहूर सलफी जामियात के निसाब तालीम को सामने रखकर इसे मुरतब किया। इसी मुनासबत से 3 जून 2016 बरोज़ जुमा एक मीटिंग की गई, जिसमें हिंदुस्तान के मशहूर सलफी तजुर्बेकार शहर बंगलुरु के उलमाए किराम फज़ीलतुल शेख शफीक अहमद उमरी मदनी हफीज़हुल्लाह, फज़ीलतुल शेख अमीनुर रहमान उमरी मदनी हफीज़हुल्लाह, फज़ीलतुल शेख तारिक सौदागर उमरी मदनी हफीज़हुल्लाह और इसी तरह फज़ीलतुल शेख अब्दुल वकील उमरी मदनी हफीज़हुल्लाह को मदऊ किया गया, जो अपनी तमाम पर मसरूफियात को बाला ताक रखकर जामिया तशरीफ लाए और निसाब तालीम को तरतीब देने में अपनी इल्मी तजर्बियात की रोशनी में हमारी मुकम्मल रहनुमाई फरमाई। और इसी तरह हमारी जामिया में तालीमी मराहिल 3 हैं। नंबर 1 आलिमियत, नंबर 2 फजीलत और इसी तरह दावा कोर्स। और इसी तरह आलिमियत में जिसमें असफ़ुल अव्वल से असफ़ुल सादिस तक की तालीम दी जाती है, इंसान बिफज़लिल्लाह ताला जामिया से 19 तालिबात फारिग हो रही हैं। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज़ायद तालिबात इस जामिया से फरागत हासिल कर चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह फजीलत में आलिमियत के बाद अगर तालिबात आला तालीम हासिल करना चाहते हैं और किसी इदारे से भी क्यों ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे को आ सकते हैं। और इसी तरह एक साल का फजीलत इसमें रखा गया और इसमें मुख्तलिफ किस्म की किताबें भी पढ़ाई जाती हैं, मसलन तफसीर, हदीस, अकीदा, फिक़्ह, तखरीज और अदयान और फिरक की किताबें। और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह इंसान जामिया से सनद फज़ीलत हासिल करने वाली तालिबात कुल 9 हैं। और इसी तरह दावा कोर्स वो तालिबात जो असली तालीम की वजह से दीनी तालीम से दूर रही, उनके लिए दावा कोर्स के नाम से एक मुख्तसर मरहला कायम किया गया है, जिसमें उन तालिबात का दाखिला होता है जो 10वीं या 12वीं जमात को पढ़कर आती हैं। और इसी तरह 3 साल में कुरान और हदीस की बुनियादी और अहम मसाइल इन्हें सिखाए जाते हैं। और इसी तरह 3 साल की तालीम मुकम्मल करने पर इन्हें सनद से भी नवाजा जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। इस साल तालिबात जो दावा कोर्स से फारिग हो रहे हैं वो भी 9 हैं। और इसी तरह अंजुमन उम्महातुल मोमिनीन, जिस तरह इल्म का हुसूल जरूरी है, इसी तरह इल्म को दूसरों तक पहुंचाना भी बेहद जरूरी है। और बहुत से तलबा और तालिबात उसूल इल्म में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन माफी जमीन की अदायगी ना कर पाने की वजह से और कुव्वत गुफ्तार और काबिल ना होने की वजह से अपने इल्म से दूसरों को खातिर फायदा नहीं पहुंचा सकते। इस अहम के पेश नजर हर इदारे में एक शोबा कायम किया जाता है, जिसमें लिखने और बोलने की मशक कराई जाती है, ताकि बगैर किसी खौफ के इल्म को
اور زمرہ الیہ میں جو فضیلت سادس خامس کی جماعتوں پر مشتمل ہوتا ہے، زمرہ وسطی جو رابع ثالث ثانی دعویٰ سال اول دعویٰ سال آخر کی فضیلت تمام بچوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور اسی طرح زمرہ وسطی میں جو رابع ثالث ثانی دعویٰ سال اول دعویٰ سال آخر کی جماعتوں پر مشتمل ہے۔ اور اسی طرح شعبہ صحافت یعنی طالبات میں قلمی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے شعبہ صحافت کا بھی قائم کیا گیا ہے، اور اسی طرح شعبہ ثقافت بتاریخ 11 اگست کو جامعہ میں پیش کیا گیا، اور اسی طرح اس میں بھی معلمات نے اور طالبات نے شرکت کی۔ ابتدائی فضیلت کی طالبات نے قرات، حمد، نظم، درس حدیث، درس قرآن، اور اسی طرح طب و صحت، مسکراتے چہرے، بہتے آنسو، مختلف قسم کے عناوین پیش کیے گئے اور ان کو اس میں انعاموں سے نوازا گیا۔ اور اسی طرح مسابقہ حفظ قرآن بھی رکھا گیا تھا، اور اسی طرح پہلی پیرس میٹنگ بھی کی گئی جس میں اجتماعی میٹنگ ہوئی اور انفرادی میٹنگ بھی ہوئی، اور سرپرستان جو بھی ہوتے ہیں ان کو نصیحت کی گئی اپنے بچوں کی تربیت کے بارے میں۔ اور اسی طرح اس میں جو شیخ کو بلائے گئے تھے وہ ہے فیض الشیخ عبدالعظیم عمری مدنی کو بلایا گیا تھا، جنہوں نے اپنی مصروفیات کو بالا طاق رکھ کر اس میں شرکت کی اور والدین کو نصیحت کی، اور خواتین میں تعلیم بیداری جیسے اہم موضوع پر انہوں نے گفتگو فرمائی۔ اور اسی طرح سہ روزہ دورہ علمیہ یہ بھی رکھا گیا تھا جو 9 فرض کے بنیاد پر، یعنی اس میں بھی جواد بن قاسمی حفیظہ اللہ نے شرکت کی، انہوں نے بہت سی بچوں کے علم کی پیاس کو بجھا دی۔ اور اسی طرح ایک روزہ دورہ علمیہ بھی کیا گیا، اور اسی طرح اس میں عبد الوکیل محمدی مدنی کو بلایا گیا تھا، اور انہوں نے 3 عنوان پر خطاب کیا: حصول علم کے آداب، مشہور کتب حدیث کا مختصر تعارف، سنتی منہج اور اس کی خصوصیات۔ اور اسی طرح برجستہ تقاریر بھی کیے گئے، سالانہ مشترکہ انجمن بھی پیش کی گئی، اور اسی طرح مسابقہ خراج بھی کیا گیا۔ اور اسی طرح جامعہ میں بانیہ جامعہ کی آمد بھی ہوئی بتاریخ 18 مارچ 2017 بروز ہفتہ، اور اسی طرح بانیہ جامعہ ڈاکٹر نوہرا شیخ حفیظہ اللہ جامعہ تشریف لائے۔ طالبات اور تمام اراکین جامعہ کے لیے یہ بڑی باعث مسرت بات تھی۔ بعد نماز مغرب ایک عظیم الشان مجلس کا انعقاد کیا گیا جس میں دنیا بھر میں مشہور شخصیات نے شرکت کی۔ خصوصی مہمان تروپتی کے IPS جے لکشمی صاحبہ نے اپنی تاثرات میں عورت کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ سپریم کورٹ کے مشہور وکیل منی ٹھنڈا اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ پروگرام میں شریک رہے۔ بانیہ جامعہ ڈاکٹر شیخ نوہرا حفیظہ اللہ نے کے خطاب پر پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دین رات ترقی عطا فرمائے، حاسدوں کے حسد سے بچائے، رب العالمین اس ادارے کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اسے توحید کی روشنی کو پھیلانے کا ذریعہ بنائے، باطل کو مٹا کر حق کو عام کرنے کا وسیلہ بنائے، اس کے قائمین کے لیے جنت الفردوس میں داخلے کا سبب بنائے، اور ان کے میزان حسنات میں اس ادارے کو شامل فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. మరియు తాను చూడని వారికి మగపిల్లలను ప్రసాదిస్తాడు. సహోదరి సహోదరులారా, దీన్ని బట్టి మనకు తెలిసే విషయం ఏమిటంటే ఆడబిడ్డ అయినా మగబిడ్డ అయినా అల్లాహ్ ఇచ్చిన సంతానమే. కానీ కూతురు ప్రయోజనాల తన తల్లిదండ్రులకు స్వర్గ ప్రవేశానికి మార్గం. కూతురు పుట్టుకపై బాధపడటం అవిశ్వాసన లక్షణం. ప్రాచీన కాలంలో ఎవరింట్లో అత్యుత్తానం అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా ప్రాచీన కాలం నాటి ఈ భావనను ఖురాన్ గ్రంథం సూరా నహల్ 58-59 వాక్యాల్లో వివరిస్తున్నాడు. అఊజు బిల్లాహి మినష్ షైతానిర్ రజీమ్. బైదా బుషిరా వదం బిల్లాక జల్లత జూరా వస్వతం వహువ కబీర్ యతవారా మిన్ సుమ్మా బిషరతిని అయంసిదు అలా హును అం యదస్సు ఫిత్రాల్ అలా సాఅ మా యహ్కుము. వారిలో ఎవరికైనా కూతురు పుట్టిందనే శుభవార్త పోతాడు. ఈ దుర్వార్త ఉన్న తర్వాత ఇక లోపలకు ముఖం ఎలా చూపించాలి అని వ్యక్తులకు అదృష్టంగా భావించడం ఒక విశ్వాస యొక్క లక్షణం. ఎంతో మంది దయప్రవక్తల ఆడపిల్లల తండ్రులు, స్వతహా మన దయప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం కూడా 4 ఆడపిల్లల తండ్రి. కానీ నేటి సమాజంలో మనిషి ఆడపిల్ల తండ్రి అని చెప్పుకోవడానికి సిగ్గుచేటుగా భావిస్తాడు. అంతేకాకుండా ఎవరికైనా మన భార్య భర్తలు ఆడపిల్ల అని తెలిస్తే వెంటనే ఆ శిశువుల తల్లి గర్భంలో చెప్పడానికి శతవిధాలా ప్రయత్నిస్తాడు. ఇలా చేసిన मस्जिद की बात हो के
کا خاکہ بنا دیا. لا ریب ہے وہ مسلک حقوں کے پاسباں، لا ریب ہے وہ مسلک حقوں کے پاسباں. قدرت نے ایک آہنی پنجہ بنا دیا، قدرت نے ایک آہنی پنجہ بنا دیا. مولا بری نظر سے بچائے انہیں ہمیش، مولا بری نظر سے بچائے انہیں ہمیش. ایک عرصہ قلیل میں کیا کیا بنا دیا، ایک عرصہ قلیل میں کیا کیا بنا دیا. تبریک کا مرانی پہ دیتا ہوں میں جمیل، تبریک کا مرانی پہ دیتا ہوں میں جمیل. رب کی عطا نے ادنا سے اعلیٰ بنا دیا، رب کی عطا نے ادنا سے اعلیٰ بنا دیا. میں بانوے جامعہ کے حق میں اس نظم کو فضیلت الشیخ یوسف جمیل جامعی نے پیش کیا، جو نائب امیر صوبہ جمعیت اہل حدیث آندھرا پردیش ہیں. ہم ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے آقا کے تعلق سے اتنے خوبصورت خیالات پیش کیے. دیتی ہوں سمیہ خلیل بیگ کو جو سادس کی طالبہ ہے. ان کی تقریر کا عنوان ہے موجودہ حالات میں مسلمانوں کا کردار. وہ آئیں اپنی تقریر کو پیش کریں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قابل احترام صدر محفل وبعد علماء دین و مشفق معلمین و معلمات و معزز سامعین و سامعات، آج اس بزم میں عنوان تقریر ہے موجودہ حالات میں مسلمانوں کا کردار. تاریخ شاہد ہے کہ عہد نبوی و خلافت راشدہ اور عہد خیر القرون میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو سربلندی عطا کیا اور ان کے خوف کو امن و امان میں بدل دیا، اور پوری دنیا میں اسلام ہی کا پرچم بلند تھا. اس وقت مسلمانوں کو جو سر ترازی و بالا تری نصیب ہوئی وہ اپنے دین سے جستجو اور علوم و فنون میں مہارتی سے حاصل ہوئی. ان کو بھی روزی روٹی کی ضرورت تھی، لیکن انہوں نے حق کے لیے جینا اور حق کے لیے مرنا اپنا مقصد حیات بنا لیا تھا. لیکن آج مسلمان دین سے دوری، ایمان کی کمزوری اور آخرت فراموشی کی بنا پر زندگی کے مختلف میدانوں میں ذلت و پستی کے شکار ہیں اور کافر قوموں کے غلام و محتاج بن کر زندگی بسر کر رہے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج مسلمان قرآن و حدیث کو پتے پشت ڈال دیا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر اپنے خواہشات کو ترجیح دینے لگے ہیں اور دعوت اللہ سے کو سے دور ہیں. یاد رکھ لیجیے، اللہ رب العالمین نے ہمیں خیر امت کا خطاب دیا، وہ بے وجہ نہیں. اس کا سبب ذکر کرتے ہوئے خود رب العالمین سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں ارشاد فرماتے ہیں: کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو. تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہو. لیکن آج کئی بغاوت سے ہماری غفلت کی بنا پر ایک طرف تو مسلمان اسلامی تعلیمات سے دور تو دوسری طرف تعلیم سے ناآشنا ہے، جس کا یہ عالم ہے کہ آج کئی لوگ دین کے بنیادی اصول و قواعد سے بھی ناواقف ہیں. بعض تو اتنے گرے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے رسول کا نام تک نہیں جانتے، جبکہ تمام مذاہب میں سب سے زیادہ تعلیم کی رغبت دلانے والا مذہب اسلام ہی ہے. جیسا کہ ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: طلب العلم فریضۃ علی
तन्हाई भी है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह बकरा आयत नंबर 222 में इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। मगर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस्लाम में साकी सिपाही की इस कदर अहमियत के बावजूद इस सिलसिले में सबसे ज्यादा कोताही भी मुसलमानों ही से हो रही है। नहीं मालूम कि पाकी सिपाही से क्यों हमें डर है कि आज गंदगी हमारे हमारे मोहल्ला की पहचान बन चुकी है, जिसकी हालत इस कदर बढ़ गई है कि पाक साफ तो मोहल्ला हिंदुओं का समझा जाता है और अगर गंदा और बदबूदार है तो मुसलमानों का समझा जाता है। इतना ही नहीं बल्कि दौर हाजिर में मुसलमान सियाह वक्त के मामले में सबसे आगे निकल गए हैं। रात देर तक जागना, सुबह देर तक सोते रहना मुस्लिम नौजवानों की पहचान बन चुकी है। और कायदीन मिल्लत का हाल भी इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं है, बल्कि इज्तिमाई जिंदगी से लेकर इनफरादी जिंदगी तक उनके पास कहीं भी वक्त की पाबंदी नजर नहीं आती। मौजूदा हालात का जायजा लेने पर ये बात भी मालूम होती है कि आज उम्मत मुस्लिमा फिरकों और जमातों में तकसीम हो चुकी है। अब उनका मुत्तहिद होना नामुमकिन अम्र हो चुका है, जबकि इस्लाम ने हमें आपसी इख्तिलाफ व इत्तेशाद से रोका है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह आल इमरान आयत नंबर 103 में इरशाद फरमाते हैं, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफर्रकू। तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में फूट न डालो। लेकिन आज इख्तिलाफ व इंतशार की वजह यही है कि आज मुसलमानों पर दुनिया परस्ती गालिब आ चुकी है। हर एक को अपनी दुनिया संभालने का शौक है। कौम और मिल्लत की फिक्र हमें मकबूल हो चुकी है, दुनिया की फिक्र में आखिरत को भूल गए हैं। याद रख लीजिए, जब तक हमारे अंदर इज्तिमाई सुधार नहीं आएगा और हम इसके लिए शऊरी कोशिश नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमारे ताल्लुक से आलमी राय को बदलने में हम कामयाब नहीं हो सकते। और न ही दुनिया में इस्लाम इज्जत की नजरों से देखा जाएगा। अगर मुसलमान अब भी अपने अंदर नफा बख्शी और दुनिया की आबादकारी की सलाहियत पैदा कर ले तो अहले ईमान होने की हैसियत से दुनिया के गर्द और उसके बदतरी पर सबसे पहले उन्हीं का हक होगा। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह आल इमरान आयत नंबर 139 में इरशाद फरमाते हैं, वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। मौजूदा हालात के बारे में किसी शायर ने क्या ही खूब कहा, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम ख़ार हुए तारीख़ क़ुरआन होकर। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करती हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इस्लामी तालीमात पर अमल करने वाले बनाए। आमीन सुम आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बादशाह सलामत हाजिर हो रहे हैं, बादशाह सलामत हाजिर हो रहे हैं। आज क्या फरियाद है? बादशाह सलामत का इकबाल गलत हो, वहाँ से एक आदमी आया है सरकार, बुलाया जाए। जी सरकार। बादशाह सलामत, गुस्ताखी माफ हो, मुहासरा तवील होता जा रहा है, बूढ़े और बच्चे तड़प रहे हैं, नौजवान खत्म हो रहे हैं। अगर यही सिलसिला रहा तो फतह उनकी, शिकस्त हमारी होगी जनाब। मुझे फांसी करना है, चले जाओ यहाँ से। अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो हम जरूर कोशिश करेंगे जनाब। बादशाह सलामत, एक बूढ़ी आपसे मिलना चाहती है, बुलाया जाए। जी सरकार। ऐ बादशाह, मैं जुल्म की दास्तान लेकर तेरे दरबार में आई हूँ, तू इस जंग को खत्म कर दे। फेंक दो बाहर इसका वक्त बुढ़िया को। रुक जाओ, छोड़ दो इसे। ऐ दुनिया के
ہوگا. اے بادشاہ ظلم سے باز آ جا. جب ظلم حد سے گزرتا ہے قدرت کو جلال آتا ہے. جب ظلم حد سے گزرتا ہے قدرت کو جلال آتا ہے. فرعون کا سر جب اٹھتا ہے موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے. کیا تجھے نہیں معلوم کہ مظلوم کی آہ اور عرش الہی کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا. اے بادشاہ ظلم سہتے سہتے مظلوموں کا پیمانہ صبر سے لبریز ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ظالم کو ایسی پکڑ پکڑتا ہے کہ دوبارہ سنبھلنے کا موقع نہیں ہوتا. مظلوم کی آہیں ایسے بجلیاں رکھتی ہے کہ آن کے آن میں ظالم کے خرمنوں کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے. مظلوم کے دل کا ہر نالہ تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے. مظلوم کے دل کا ہر نالہ تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے. ظالم کو خبر کر دے کوئی انجام ستم کیا ہوتا ہے. اے بادشاہ کیا تجھے خبر کے اندھیروں سے خوف نہیں ہوتا؟ اپنی آخرت سنوار اور خبر کی تیاری کر. کیا تجھے یہ رب کا پیغام نہیں معلوم؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمان بادشاہت ہے.
वजीर खास। जी सरकार। उस शख्स को मेरे सामने हाजिर किया जाए। ऐ शख्स, तेरी इन बातों ने मुझ जैसे सख्त आदमी को भी मोम कर दिया। मैं आज तक दुनिया की रंगीनियों में मस्त मगन था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम बादशाहों के ऊपर कोई बड़ा बादशाह है जो हमारी करतूतों का सिला देने वाला है। आज तूने मेरे आंखों से गफलत का पर्दा हटा दिया। ऐ दरबारियों, मैंने तुम पर जुल्म किया हो तो मुझे माफ कर दो। ऐ दरबारियों, मैं तुम सबको गवाह रख कर कहता हूँ कि मैं आज से मुसलमान हूँ। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है। बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है। मेरे हाथों की रेखाओं में नक्शे हिंद सारा है, लहू के आखिरी खतरे ने हिंदुस्तान पुकारा है। मेरा दिल है, मेरी जान है, मेरी आँखों का तारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा 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 है। हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, यहाँ ईसाई के कांधों पे सिख के हाथ रहते हैं। हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, यहाँ ईसाई के कांधों पे सिख के हाथ रहते हैं। हमारी सरहदों पे नौजवान दिन रात रहते हैं, वहाँ उसकी हिफाजत के लिए तैयार रहते हैं। मिटा देते हैं गुल को हिंद हमको जहाँ से प्यारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा 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 है। तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई, अमान अल्लाह में दुश्मन मिटा सकता नहीं कोई। तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई, अमान अल्लाह में दुश्मन मिटा सकता नहीं कोई। जहाँ पर पाँव रख ले हम मिटा सकता नहीं कोई, हमारे आगे सर अपना उठा सकता नहीं कोई। हजारों दुश्मनों का दुश्मनी ने सर उतारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा 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 है। मेरा वादा है कि इस मुल्क से उल्फत रखूंगी मैं, खुदी में जिंदा अपने वीर की इज्जत रखूंगी मैं। मेरा वादा है कि इस मुल्क से उल्फत रखूंगी मैं, खुदी में जिंदा अपने वीर की इज्जत रखूंगी मैं। मिटा दो टोलियां दुश्मन की वो ताकत रखूंगी मैं। मैं छोटी हूँ जवानों से बड़ी हिम्मत रखूंगी मैं। अनेसिस जामिया के सारे बच्चों का ये
4वें सालाना इजलास में आज जामियतुल निस्वान सलफिया का शाहकार सदाए हीरा का 8वां शुमारा, जिसका इजरा इंशाअल्लाह भी कुछ देर में अमल में होने जा रहा है, जो 8वां शुमारा है औरत नंबर पर ख़ास है, यानी जिसमें ख़ास तौर पर औरत के मुतालिक मदानी हैं। तो इसके इजरा के अमल को आगे बढ़ाने के लिए मैं सबसे पहले जामिया के नायब सरपरस्त और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर जनाब इस्माइल शेख हफिज़हुल्लाह को दावत देता हूँ, वो स्टेज पर तशरीफ लाए। जनाब इस्माइल शेख हफिज़हुल्लाह। अब मैं दावत देता हूँ फजीलतुल शेख डॉक्टर सईद अहमद उमरी मदनी हफिज़हुल्लाह, अमीर सूबाई जमीयत हदीस आंध्र प्रदेश को, तो स्टेज पर तशरीफ लाए। डॉक्टर सईद अहमद अलमदनी हफिज़हुल्लाह। इसी तरह फजीलतुल शेख जलालुद्दीन कासमी हफिज़हुल्लाह से दरख्वास्त है स्टेज पर तशरीफ लाए। फजीलतुल शेख जलालुद्दीन कासमी हफिज़हुल्लाह। फजीलतुल शेख शमीम फौजी अलमदनी हफिज़हुल्लाह। फजीलतुल शेख अब्दुल अजीम उमरी मदनी हफिज़हुल्लाह। फजीलतुल शेख अताउर रहमान अलमदनी हफिज़हुल्लाह। फजीलतुल शेख अब्दुल मतीन अलमदनी हफिज़हुल्लाह। फजीलतुल शेख अजहरुद्दीन अलमदनी हफिज़हुल्लाह। फजीलतुल शेख अतहरुद्दीन अलनज़ीरी हफिज़हुल्लाह। जनाब आकिल भाई जिद्दा से, जनाब आकिल भाई, और जनाब नूरुल्लाह भाई OSRCP के चेयरमैन, माइनॉरिटी चेयरमैन जो है, आपसे भी दरख्वास्त है वो स्टेज पर तशरीफ लाए। इसी तरह हाफिज अब्दुल क़य्यूम से दरख्वास्त है स्टेज पर तशरीफ लाए। हाफिज अबू बकर फरजंदान बानी जामिया डॉक्टर मेहरा शेख हफिज़हुल्लाह। हाफिज अबू बकर, हाफिज अब्दुल क़य्यूम। इसी तरह अब्दुर्रहमान भाई से भी दरख्वास्त है वो स्टेज पर तशरीफ लाए। यासीन भाई से दरख्वास्त है वो स्टेज पर तशरीफ लाए। और इसी तरह सलीम भाई जो मुंबई से हैं, आपसे भी दरख्वास्त है स्टेज पर तशरीफ लाए। जनाब नौशाद साहब से दरख्वास्त है स्टेज पर तशरीफ लाए। से दरख्वास्त है वो स्टेज पर तशरीफ लाए। जनाब मोहम्मद साहब जो मदनपल्ली के हैं, सर्व शिक्षा अभियान के जिम्मेदार चित्तूर जिला के, आपसे भी दरख्वास्त है वो स्टेज पर तशरीफ लाए। स्टेज पर तशरीफ लाए। समर शेख हफिज़हुल्लाह। बाकायदा तौर पर जामिया का शुमारा नंबर 8 सदाए हीरा जो सहाफ़ती तर्जुमान है जामिया का, जिसमें तालिबात के इल्मी तहक़ीक़ी मज़ामीन होते हैं, इसका 8वां शुमारा जिसका इजरा बदस्त जनाब इस्माइल शेख हफिज़हुल्लाह। क्लिक किया तो क्लिक।
میں بابا جان بھائی سے بھی گزارش کرتا ہوں اسٹیج پر تشریف لائیں. جناب بابا جان بھائی چتور سے. الحمدللہ اس پر جو ہے ہماری طالبات نے کافی محنتیں کی ہیں اور معلمات نے بھی کافی تعاون کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جزائے خیر دے. اب میں ہمارے حاضرین سے، ویسے تو مشائخ کافی بڑی تعداد میں موجود ہیں، دل تو چاہتا ہے کہ گھنٹوں سنیں، لیکن وقت اور جو ماحول ہے گرمی کا یہ ساتھ نہیں دیتا ہے. تو بہرحال ہم آپ کی قیمتی نصیحتوں سے مستفید ہونا ہی چاہتے ہیں، تو اس لیے جو ہے تمام حاضرین سے میں انشاءاللہ کچھ وقت لوں گا. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 5 منٹ میں اپنے تاثراتی کلمات پیش کریں گے. سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں حضرت الشیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ کو، وہ آئیں اور مختصر الفاظ میں تاثراتی کلمات پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاثر پیش کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اپنے معافی ضمیر کو ادا کر سکوں، اس لیے کہ جو میں نے منظر دیکھا ہے وہ منظر میرے ادراک سے پرے ہے. میں یہ سمجھتا تھا کہ بس ایسے جیسے عام مدرسوں کے اجلاس وغیرہ ہوا کرتے ہیں، یہ انہی اجلاسوں میں سے اسی قبیل کا ایک اجلاس ہوگا. لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے اس طریقے کا منظر دیکھا اور لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو انبور جمع ہے، یہ جو جمع غفیر یہاں موجود ہے، یہ انویٹیشن کارڈ کے بغیر ہے، کسی اعلان کے بغیر ہے، کسی ایڈورٹیزمنٹ کے بغیر اور کسی بلاوے کے بغیر ہے. میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے حافظ خسرو کا ایک شعر پیش کرنا چاہتا ہوں. بہت بڑا شاعر ہے خسرو. شاعر کہ آفا کہا گردیدہ ام مہر بتا ورزیدہ ام، آفا کہا گردیدہ ام مہر بتا ورزیدہ ام، بسیار خوبہ دیدہ ام لیکن تو چیزیں دی گئی. All over the world had I wandered, had I traveled, and many a maiden's love have I tasted, and many a beauteous stars have I seen, but you art unique. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں فضیلت الشیخ شمیم فوزی مدنی حفظہ اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ مختصر طور پر تاثراتی کلمات پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامد و مسلم و بعد. الحمدللہ یہ دوسری بار سرزمین تروپتی میں آنے کا اتفاق ہوا اور پہلی بار جامعۃ النسواں سلفیہ کے سالانہ پروگرام. یہ سب کچھ دیکھنے سے جو محسوس ہو رہا ہے وہ یہ کہ ہمیں حالات کا رونا نہیں رونا چاہیے. اس لیے یہ سرزمین تروپتی سے اٹھ کر ایک خاتون نے بہادری کے وہ جوہر دنیا کے سامنے پیش کیے ہیں جو کسی خدیجہ کی یاد دلاتے ہیں. کسی مبصر نے سچ کہا تھا، کسی رائٹر نے سچ لکھا تھا کہ bravery is like that volcano
on the top of which the grass of hesitation does not grow. बहादुरी वो कोहे आतिश फशा है जिसकी चोटी पर मायूसी और रियाज की घास कभी नहीं उग सकती। ये पैगाम है इस जामिया का, उसके सालाना अंजुमन का, कि अगर उठने वाली किसी खातून की आवाज़ इस कदर वलवला अंगेज हो, इनकलाब आफरी हो और हालात का रोना ना रोकर मुनासिब समत में पॉजिटिव वे में कोशिश की जाए तो कामयाबी मिलती है। अल्लाह ताला हम सब के लिए इसी तरह मुस्बत सोचने, समाज और सोसाइटी के लिए मुस्बत अंदाज में कुछ काम करने की अल्लाह हमारे क़ायदों को तौफीक अता फरमाए और अल्लाह नवेरा आपा को उनकी अंजुमन को शादाब रखे। ये समा देखकर मैंने शेरी ज़बान में कुछ बात कहना चाहिए, वही सुनाकर मैं अपनी जगह लूँगा, इसलिए कि जज्बात पर काबू ना रहा और जब कोई समा बकता है तो शायर की ज़बान खुलती है। बस इसी समा को देखकर मैंने ये लिखना और कहना चाहा है, अल्लाह कबूल करे। कि जामिया निस्वा अदब का मरगज़ार, जामिया निस्वा अदब का मरगज़ार, फ़िक्र व फ़न और इल्म दीन का शाहकार था अभी तक क़तरे नाचीज़ जो, था अभी तक क़तरे नाचीज़ जो, हो गया है बहरे ना पैदा किनार। सुनते थे माली कभी कोयल की, इस्माइल भाई और आपा जब उन्होंने यहाँ की दागबेल डाली है, क्या समा था। सुनते थे माली कभी कोयल की कू, हैं चहकते अब आना दिल बेशुमार, हैं चहकते अब आना दिल बेशुमार। है निजामत संगमे गंगो जमन, अभी दो बच्चियां साथ साथ में निजामत कर रही थी। आधी बात पहली बच्ची और उसकी सुर में सुर मिलाते हुए दूसरी बच्ची से मुकम्मल कर रही थी। क्या अच्छा समा था। है निजामत संगमे गंगो जमन और खिताबत है नज़ीरे बरगुबार, नग़्मे तौहीद की ये बाज़गश्त, नग़्मे तौहीद की ये बाज़गश्त। अब तिरुमाला भी होगा शर्मसार, अब तिरुमाला भी होगा शर्मसार। हो नवेरा का चमन सदहा बहार, हो नवेरा का चमन सदहा बहार, और फूल कलियों पर रहे हर सू निखार। बदनिगाही और हसद का फूल हो, बदनिगाही और हसद का फूल हो। आकिल भाई, आप दूर दराज से सफ़र करके आए हैं, हिंदुस्तान और बैरून हिंद में क्या कुछ लोग सोच रहे हैं, उस ताल्लुक से ये मिसरा है कि बदनिगाही और हसद काफूर हो, कायम व दायम रहे बस एतबार। देख है फौजी तेरा भी नाम है, देख है फौजी तेरा भी नाम है, इस चमन के फूशा चीनों में शुमार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। मैं बरकतुल्लाह मदनी हफ़िज़हुल्लाह से दरख्वास्त करता हूँ स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। मैं दावत देता हूँ फ़ज़ीलतुल शेख अब्दुल अज़ीम उमरी मदनी हफ़िज़हुल्लाह को, वो मुख्तसर अल्फाज में तासुराती कलिमात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। जामिअतुन निस्वान अस्सलफ़िया के सालाना इजलास में जो पैगाम हमें देना था वो कल मगरिब बाद के खिताब में हमने पैगाम दे दिया। अब ये तअस्सुरात का मौका है, मैं 2-4 मिनट से ज़ायद नहीं लूँगा। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के वक्त में
ایک ملکہ تھی جو ملکہ سبا بلقیس کہلاتی تھی. سلیمان علیہ السلام نے اس کو اپنے در پہ بلایا اور اپنی شان و شوکت دکھانی چاہی تو قرآن مجید کہتا ہے کہ اس دور میں جب کہ انسان موجودہ تمام تر ترقیوں سے عاری تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک شیش محل بنایا جس کی دیواریں بھی شیشے کی، جس کا فرش بھی شیشے کا، اور ملکہ سبا بلقیس کو بتانا چاہا اپنی قدرت کیا ہے، اپنی شان کیا ہے، کیونکہ وہ خود بھی ایک بڑی مملکت کی تاجدار تھی. قرآن مجید کہتا ہے ملکہ سبا جب پہنچی وہاں اور اس شیش محل میں داخل ہونے کے لیے کہا گیا، شیشے کا فرش اس نے کبھی دیکھا نہ تھا. اس نے شیشے کے فرش کو سمجھا کہ یہ پانی ہے، حوض ہے، اور اس نے پانی میں اترنے کے ارادے سے فَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا. اس واقعے سے بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں. اس میں سے ایک بہت بڑا پیغام کیا ہے جانتے ہیں؟ بہت سارے پیغامات ہیں اس میں. ایک پیغام یہ ہے کہ قرآن مجید یا کہ سلیمان علیہ السلام نے یہ پیغام دینا چاہا کہ اعلیٰ معیار، اعلیٰ تمدن، اعلیٰ ثقافت یہ صرف اہل کفر کا حق نہیں، اہل ایمان بھی حق رکھتے ہیں. رہائش کا معیار، رہائش کا معیار، زندگی کا اعلیٰ معیار. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج تک مدارس کی پہچان یہی تھی. مدرسہ جب کہا جاتا تو وہی غربت، وہی مسکنت، وہی بوریا نشینی، مدرسے کے ذرے ذرے سے، مدرسے کے در و دیوار سے غربت چھلکتی تھی. لیکن آج محترمہ ڈاکٹر نوہیرہ شیخ حفظ اللہ، اللہ انہیں جزائے خیر دے، انہوں نے مدرسے کے تعلق سے ایک نیا تصور قوم کو دیا، امت کو دیا. کون کہے گا اس عمارت میں جانے کے بعد کہ یہ مدرسہ ہے؟ اگر آپ کسی کو نہیں بتائیں گے تو سمجھا میں کسی شاہی محل میں گھوم رہا ہوں. ہاں، انہوں نے مدرسے کے تصور کو بدل کے رکھ دیا. اللہ انہیں جزائے خیر دے. میں اس مدرسے کے اساتذہ معلمات سے درخواست کرتا ہوں کہ ظاہر میں جیسے انہوں نے سنوارا ہے، مدرسے کو معنوی اعتبار سے سنوارنا اب آپ کی ذمہ داری ہے. ظاہر جتنا حسین و جمیل ہے، معنوی اعتبار سے اسے بلند کرنا، اس کے نظام تعلیم کو، اس کے مثال تعلیم کو، اس کے معیار تعلیم کو اسی قدر بلند کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس سمت میں آپ سب کام کر رہے ہیں اور کام کر رہی ہیں. کل ہم نے محترمہ کی تقریر، جو کل آخری تقریر ہوئی تھی، اس میں ان کے عزائم دیکھے اور اس مدرسے کے مستقبل کو لے کر وہ جو خواب دیکھ رہی ہیں وہ خواب ہم نے سنے. آپ سب کی ذمہ داری ہے معلمات کی، اساتذہ کی، ان کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنا. بہرحال میری دعا ہے کہ یہ چمن پھلتا رہے، پھولتا رہے، اور شاعر کی زبانی یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں، یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گی. میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ ڈاکٹر نوہیرہ شیخ حفیظ اللہ کا یہ کارنامہ ہے کہ آج تک تروپتی کی پہچان شرک سے تھی، آج انہوں نے اس شہر کی پہچان توحید سے کروا دی ہے. یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے. اللہ رب العالمین انہیں جزائے خیر دے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. సింగిల్ విండో చైర్మన్ శ్రీ చంద్రమౌళి గారు వేదిక పైన ఆహ్వానిస్తున్నారు. ఎంపీటీసీ దీపికా గారు వేదిక పైన ఆహ్వానిస్తున్నారు. عبدالعظیم عمر مدنی حفظہ اللہ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مختصر الفاظ میں بہت بہترین تعبیر میں جو ہے آپ نے تاثراتی کلمات کو پیش کیا. اللہ جزائے خیر دے. میں دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ دکتور سعید احمد المدنی حفظہ اللہ کو کہ آپ تاثراتی کلمات پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ کا شکر و اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سما کچھ سننے اور سنانے کے لیے مہیا فرمایا. یہ میری تیسری مرتبہ شرکت ہے سالانہ اجلاس میں. اس زمانے میں بھی یہاں حاضر ہوا تھا جبکہ یہ ادارہ ایک چھوٹے سے کرائے کی عمارت میں تھا. اس وقت کی پستی اور آج کی بلندی جس نے آسمانوں کو چھو لیا.
अल्हम्दुलिल्लाह रोज बरोज तरक्की की तरफ गामजन। हमें फिक्र थी इल्मी मेयार की। आज के इस मुजाहरे ने अल्हम्दुलिल्लाह इल्मी मेयार को भी बहुत बुलंद किया हुआ है, और हमें उम्मीद है कि मेयार ऐसा ही बढ़ता जाएगा। और आप तमाम के लिए एक बात जिसका हमने मुलाहजा किया है उसकी तरफ इशारा करना चाहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह तालिबात ने जो इल्मी मुजाहरा किया शरीय हुदूद के दरमियान में रहते हैं, ऐसे मौके पर चाहे वो ड्रामाई अंदाज हो चाहे मुकालमाना अंदाज हो, कभी कभी शरीय हुदूद से लोग बाहर आ जाते हैं। लेकिन इतने उलमा के ज़ेर साए में, उनकी निगरानी में ये सालाना मुजाहरा शरीय हुदूद के अंदर रहकर हुआ है। और यकीनन ये मदारिस उम्मत के दफ्तरों के लिए ये मजबूत खड़े होते हैं जहां से ईमानी चार्जिंग की जाती है। जरा सा नमूना देखे बच्चियों का, जरा सा नमूना देखे जिम्मेदारों का, जरा सा नमूना देखे यहाँ के मुअल्लिमात का। उन माओं से मैं मुखातब हूँ, उन हाजिर होने वाली खवातीन से मुखातब हूँ। दोनों में कितना बड़ा फर्क स्टेज पर बैठने वाले उलमा देख रहे हैं। क्यों? यहां हम आए हैं कुछ लेने के लिए, कुछ आए हैं कुछ सीखने के लिए। तो इन हाजिर होने वाली खवातीन के चेहरे क्यों खुले हैं और इन बच्चों के चेहरों पर क्यों पर्दा पड़ा? ये ईमान कुव्वत है जिन्होंने अपने चेहरों पर निकाब डाल के इस गर्मी को सहते हुए यहां पर बैठी हुई, और वैसे ही माशाल्लाह जिम्मेदारा और इसी मुअल्लिमा। तो मैं कहता हूं उन खवातीन से जो अक्सर मैं देख रहा हूं कि चेहरा खुला रखी हुई, कम से कम जब उलमाए कराम जब यहां पर तशरीफ लाए हैं, स्टेज पर आए हैं, तब तक भी कम से कम अपने चेहरों को निकाब से वो आरास्ता कर लो। ये तुम्हारी जीनत है। फौरी तौर पर अपने चेहरों को अपने अपने निकाबों से ओढ़ लेने की जरूरत है। और याद रखिए जो मैं पैगाम देना चाहता हूं, ऐसे तो माशाअल्लाह नवीराता कई मदरसा तरक्की करता हुआ जा रहा है। अल्लाह ताला नजर बस से बचाए। तारीफी कलिमात कहकर मैं यानी इस तरक्की के अंदर कुछ खलल डालना नहीं चाहता, बल्कि हिम्मत अफजाई के लिए बहुत सी तारीफी कलिमात हम सुने ही। लेकिन एक छोटा सा पैगाम उन माओं के लिए जो मां बनकर आई हुई या सरपंच बनकर आई हुई, उनके लिए मैं दे रहा हूं। यहाँ कुछ तालिबात फारिग हो रही, कुछ तालिबात 1 साल 2 साल 3 साल पढ़कर अब छुट्टियों में आपके यहां आ रही हैं। ये ईमानी चार्जिंग से चार्ज हो चुकी है। इनको जाया ना करे, अल्लाह अल्लाह इनको जाया ना करे। तुम्हारा अपने घर में बच्चों को ले जाना, कहीं इनके रुख को न बदल दे। यहां जिस तरीके से सुबह से शाम तक तरबियत की है, जिस पर इफ़्फ़त और पाकदानी में रही, उसी इफ़्फ़त और पाकदानी में रखना आपकी जिम्मेदारी है, वरना कल क़यामत के दिन तुम पूछी जाओ। तो बहरहाल ये छोटी सी नसीहत खास करके सरपरस्तों के लिए और वैसे ही मर्दों के लिए। बाप भी आए हैं, यहाँ सरपरस्त भी आए हैं, उनसे मैं यही नसीहत करूँगा। सलफिया के बारे में बहुत पहले सुनता रहा, लेकिन पहली मर्तबा सालाना जलसे में हाजिर होने का मौका मिला और साल भर की जो कारकर्दगियाँ हैं इसकी, बहुत सारे शोबे इसके साथ चलने वाले हैं। रिपोर्ट से सारी चीज़ें सुनने को मिली तो बहुत खुशी हुई और साथ ही साथ इतना बड़ा जुम्मे गफीर देखकर बहुत ही दिल खुश हुआ। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अपनी 1 या 2 बातों में अपनी बात ख़त्म कर देता हूँ। सबसे पहले इस शहर तिरुपति के अंदर इतना बड़ा इदारा, वो भी ख़वातीन के लिए, बहुत ही बड़ा कारनामा है यहाँ के ज़िम्मेदारों का, खुसूसन डॉक्टर नौहरा आपा का, कि उन्होंने इस शहर के अंदर ख़वातीन के लिए तालीम का इंतज़ाम किया। तो लिहाजा हमें फ़र्ज़ जो बनता है तालिबात पर
کہ یہاں جو سال بھر قال اللہ و قال الرسول کی جو تعلیم دی جاتی ہے، اسی نہج پر ہم جو ہے اپنی زندگی گزاریں، اس لیے کہ خصوصاً ہندوستان کا جو ماحول ہے مسلم معاشرے کا، مسلم معاشرے کے اندر خواتین ہی ایسی ریڑھ کی ہڈی ہیں جو کہ مسلم معاشرے میں سدھار پیدا کر سکتی ہیں۔ شروع سے آخر تک دیکھیں آپ، کہیں نہ کہیں خلل نظر آئے گا، لیکن اس خلل کو پر کرنے کے لیے خواتین کا تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ بھی یہاں جو تعلیم سیکھتی ہیں ہم سال بھر، اس کو عملی جامہ پہنانا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ زندگی ہمیں یہی سبق سکھاتی ہے کہ ہم جو ہے جو کچھ سیکھیں اس کو عملی جامہ پہنائیں، اور ایک خاندان کے سدھار، ایک معاشرے کے سدھار کے لیے خواتین کا کردار بہت اہم ہے، تاریخ اس بات کی شاہد ہے۔ تو لہذا میری درخواست ہے کہ مدرسے کے ذمہ داران، مدرسے کے اساتذہ، معلمات اتنی محنت کر رہے ہیں اور اتنا بڑا ادارہ انہوں نے اس شہر میں قائم کیا ہے، تو ہم طالبات کا اور خصوصاً یہاں پڑھنے والے طالبات کے لیے ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اس تعلیم کو عملی جامہ پہنائے، اس لیے کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر بہت سارے بدعات، بہت سارے خرافات، بہت ساری رسم و رواج ایسے ہیں جس کا کوئی تعلق شریعت سے نہیں ہے، تو یہی خواتین ہیں جو اس سارے پورے کے پورے معاشرے کو تبدیل کرا سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعلیم کی بڑی اہمیت دی ہے، خصوصاً دین اسلام نے عورت کے لیے جو اس کا بنیادی حق ہے وہ حق دیا ہے، اور اس کو تعلیم یافتہ ہونے کے لیے بہت زور دیا ہے، اسی لیے اس دین نے خواتین کی تعلیم کے لیے، ایک لڑکی کی تعلیم کے لیے ایک ماں باپ کو اتنا بڑا اجر سنایا۔ تو لہذا میری آپ سے درخواست ہے خصوصاً طالبات سے کہ جو یہاں مدرسے میں سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں تو اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یہی چیزیں جو ہے آگے چل کر ہمارے قوم میں سدھار کا جو ہے سبب بن سکتی ہیں۔ بس انہی چند باتوں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آخر میں پھر میں شکر گزار ہوں مدرسے کے ذمہ داروں کا، انہوں نے کچھ مجھے بولنے کا موقع دیا اور اتنا بڑا منظر، اتنی جو ہے کار اور اتنے مظاہرے انہوں نے پیش کیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس مدرسے کو مزید ترقی عطا فرمائے اور حاسدین کے حسد سے اور نظر بد سے بچائے رکھے، آمین۔ صلی اللہ وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔ میں دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ اطہر الدین نذیری حفظہ اللہ کو، وہ تاثرات کلمات کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ